السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دنیا میں سب سے مشکل کام انسان کی اصلاح ہے۔ سب سے مشکل کام، مشکل تو کئی کام ہیں لیکن سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے، انسان کی اصلاح ہے۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح میں اتنے مخلص ہیں اور اپنی اصلاح سے اتنی غافل ہیں۔ اس لیے ہر وقت تنقید دوسروں کو سینگوں پہ اٹھانا یہ شوق عام ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنے آسمانی کتابیں اتری بکس یا بکلیٹس، ان کا مرکزی موضوع اور بیسک آئیڈیا انسان کی اصلاح تھی۔ کوئی کتاب لکڑی، لوہا، پتھر، سونا، چاندی، نباتات کے لیے نہیں آئی۔ ہر کتاب صوف آدم سے لے کر قرآن مجید تک، اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ انسان ٹھیک کیسے ہو۔ اگر انسان سے زیادہ کوئی مشکل کام ہوتا تو وہ کتابیں ان مخلوقات کی اصلاح کے لیے آتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی زندگی بھر کی محنت کی جد و جہد انسان تھی۔ کسی نبی نے کبھی آ کر لکڑی، لوہا، سونا، چاندی کو محنت نہیں کی، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر انسان ٹھیک نہ ہو تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن مجید میں آتا ہے۔ کائنات میں جتنا بھی فساد بپا ہوتا ہے، دوسری جنگ عظیم میں سمندروں کی مچھلیاں مر گئیں، ہواؤں کے پرندے زخمی ہوئے، جنگل کے درندے مر گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ انسان۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، 6 اگست 1945 اور 9 اگست 1945 کو جو 2 ایٹم بم گرے، ان 2 ایٹم بموں نے سمندر کی مخلوقات کو نقصان دیا، ہوا کی مخلوقات کو نقصان دیا، جنگل کی مخلوقات کو نقصان دیا، پودے برباد ہوئے، رینگنے والے سانپ مرے، جنگل کے ہرن مرے، ہواؤں کے عقاب مرے، سمندر کی مچھلیاں مری۔ تو یہ سب پہ ہلاکتیں کیوں آئیں؟ تو ظہر الفساد فی البر والبحر، ان انسانوں کے بگڑنے کی وجہ سے۔ اور ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا، سمندروں میں پلیں بنانا آسان ہے، آوارہ نگاہ کو جھکانا مشکل ہے، دریاؤں کے آگے بند باندھنا آسان ہے، غصے والے مزاج کو نرم کرنا مشکل ہے، ہواؤں کو تسخیر کرنا آسان ہے، تنقید مزاج آدمی کو اصلاح مزاج بنانا مشکل ہے۔ دنیا میں مشکل کام۔ اب اسلام نے اس مشکل کام کے آسان کرنے کے لیے 5 کام دیے ہیں کہ 5 کام کر لو، یہ مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ جس طرح گاڑی پنکچر ہو جائے تو ایک پنکچر لگانے والوں نے سسٹم دیا ہے کہ اگر ایک جیک لگا دو تو آسانی سے گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔ اب اگر ویسے گاڑی کو اٹھانا چاہیں، ٹرک ہے، بس ہے، تو کتنا مشکل کام ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ٹیکنیک سے کیا جائے تو ایک آدمی ایک ہاتھ سے جیک لگاتا ہے، دوسرے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، نہ پسینہ، نہ تھکن، نہ سانس کا چڑھنا، اور آسانی سے گاڑی اٹھ جاتی۔ انسان نامی مخلوق کا جیک جو ہے، جو انسانوں کو اٹھا دیتا ہے اور اصلاح، وہ 5 کام ہے۔ سب سے پہلے عقائد ٹھیک کرو۔ جس طرح آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں نا تو مریض کو تھارلی چیک اپ کرنے کے بعد ایک نسخہ دیتا ہے، اس نسخے میں کہتے ہیں اس چیز کے ساتھ یہ ہوگی، اس کے ساتھ یہ ہوگی، اس کے ساتھ یہ ہوگی۔ ساری چیزوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ حکیم جان رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر جان رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں فلاں چیز کے لیے مناسب ہیں۔ فلاں گولی یہ چیز نیند کم کر سکتی ہے، یہ گولی نیند کے لیے۔ فلاں گولی اس سے لوز موشن ہو سکتے ہیں، یہ گولی لوز موشن کو روکنے کے لیے۔ تو ایک چیز کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ دوسرے کو اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کی اصلاح کے لیے 5 چیزیں اللہ نے بنائی۔ سب سے پہلے عقائد بنائے، عقائد جڑوں کی طرح، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ عقائد جو 7 بڑے بڑے۔ دوسری چیز عبادات ہیں کہ اگر تم نے عقائد کو مانا ہے، بیج زمین میں گیا ہے تو کونپل نکلنی چاہیے۔ عبادات کونپلوں کی طرح۔ ایک کاشتکار صحیح موسم میں، صحیح جگہ پر، صحیح بیج کاشت کرتا ہے تو اس کو 2-4 دن کے بعد، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد زمین سے اس کا منظر نظر آتا ہے کہ زمین ہری بھری ہونا شروع ہو جاتی ہے، کونپلیں نکل آئیں، شاخیں نکلیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پودا لگ گیا۔ بیج اگر لگ گیا ہے عقائد کے روپ میں تو عبادات کی کونپل نکلنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور اگر بیج ناقص ہے، بے وقت ہے، زمین ہموار نہیں، گلا سڑا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عبادات نہیں ہوگی۔ ایک آدمی عقائد پہ خوش ہوتا ہے، عبادات میں نہیں ہے،
تو اس کو خود فریبی ہے، خوش فہمی ہے، صحیح عقائد درست عبادات کا باعث بنتے ہیں۔ تیسری چیز معاشرت ہے۔ معاشرت یہ ہے کہ گرد و پیش جو انسانی مخلوقات رہتی ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے انسان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، ان کے ساتھ صحیح حسن سلوک سے پیش آنا، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گرد و پیش میں مخلوقات سے الگ تھلگ رہے۔ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دور نزدیک چھوٹی بڑی مخلوقات ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ معاملات ہیں کہ ہر انسان کھاتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے۔ آمد اور خرچ، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ میرے آمد اور خرچ میں توازن ہو، اعتدال ہو، آمد کے طریقے ہیں، خرچ کے طریقے ہیں، اس کو معاملات کہتے ہیں۔ اور پانچویں، آدمی کی تنہائیوں میں کچھ سوچیں پیدا ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، ان سوچوں کو پاک رکھنا ہے، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ انتقام نہ ہو، کینہ نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، حب مال نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، حد سے بڑی محبت نہ ہو، لوگوں کو اذیت کی پریشانی، یہ اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ یہ 5 چیزیں ملیں تو انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان میں ایک کم ہو جائے تو باقی چاروں چیزیں اس ایک کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کا اپنا وجود ہے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے عقائد کمزور ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر نہیں جانتے ہیں۔ اس کا ثبوت، ہم نے کبھی بے حیائی والی جگہ پہ آنکھ جھکائی ہو کہ اللہ میرے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے اور غصے سے دیکھ رہا ہے؟ ہم نے کبھی خلوتوں میں کان میں وہ چیز نہ ڈالی ہو کہ اللہ میرے سننے کو سن رہا ہے اور سن کے ناراض ہو رہا ہے؟ یہ عقائد کی کمزوری۔ ہمیں کبھی کسی فرشتے کا خیال آیا ہو کہ فرشتہ ویڈیو آڈیو بنا رہا ہے اور فرشتہ کیا کہے گا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ ہمارے ہاں ہندوؤں کے ماضی کے اشتراک کی وجہ سے عقائد کمزور ہیں۔ دوسری جو چیز ہمارے ہاں کسی درجے میں خوبصورت ہے وہ عبادات ہیں، عبادات کا شوق ہے۔ ہمارے ہاں نیک اسی کو سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، جس کی لمبی داڑھی ہو، جس کے سر پہ پگڑی ہو، جس کے ٹخنے اوپر ہوں، شلوار اوپر ہو، جو اشراق چاشت اوابین کا پابند ہو، عمرے پہ عمرہ کرتا ہو، ذکر اذکار کرتا ہو، مسنون اذکار کرتا ہو، لوگوں سے الگ، اس کو عابد کہتے ہیں۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جو عابد کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عابد کون ہے؟ ہر وقت سر جھکا ہو، ہر وقت لبوں پہ ذکر ہو، ہر وقت آنکھیں جھکی، یہ عبادت ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں کسی درجے میں ہے عبادت کا ذوق۔ عبادت کرتے بھی ہیں، عابد کو اچھا بھی جانتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، یہ۔ لیکن عبادت کے ساتھ اگر معاشرت نہ ہو تو عبادت باعث تکبر ہوتی ہے۔ جیسے وہ ہر دوائی کے ساتھ دوائی ہوتی ہے نا، کمبینیشن ہوتا ہے۔ عبادت کے ساتھ اگر معاشرت نہ ہو تو عبادت باعث تکبر ہوتی ہے۔ آدمی دوسروں کو حقیر جانتا ہے، طانے مارتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ خلق خدا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ تکبر ہے۔ عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، اقبال کہتا ہے، عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ اب یہ جو عداوت ہے سارے جہاں سے، اس کا بنیاد عبادات ہیں، معاشرت کوئی نہیں۔ جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے، زاہد نہ کیوں ہو طاق حساب و کتاب میں، گزری ہے ساری عمر عذاب و ثواب میں۔ ان زاہدان خشک پہ ہو رحمتوں کی مار، توڑا کیے دلوں کو حصول ثواب میں۔ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا، ہٹ کرنا، طعنہ مارنا، ذلیل کرنا، حقارت کی نگاہ سے ڈالنا، یہ عبادات کے ساتھ اگر معاشرت نہ ہو تو عبادات باعث تکبر بن جاتے۔ انا خیر منہ، یہ جو کہا گیا تھا انا خیر منہ، اس کی بنیاد یہی تھی، عبادات کا شوق تھا ابلیس میں، جس کے بنا پہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس لیے فقہا کا ایک جملہ ہے جس کو سمجھنا قدر مشکل ہے لیکن ہے بڑا حکیمانہ جملہ، حق العبد مقدم علی حق اللہ، بندوں کا حق اللہ کے حق سے بھی فوقیت رکھتا ہے۔ اب اس کو بادی النظر میں ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے کہ بندوں کا حق اللہ کے حق پہ غالب کیسے ہے؟ بندوں کا حق اللہ کے حق پہ بھی غالب ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کے حق جو عقائد یا عبادات کے روپ میں ہیں، اس کا سبب اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے، اکیلا عالم الغیب ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔
اس عظمت کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ میری مانو، سر جھکاؤ، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ کے حق بندوں پر اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ معاشرت کیا ہے کہ بندوں کی حاجت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس آتی ہے، بیماری آتی ہے، تھکن آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تنہائی آتی ہے، اکلاپا آتا ہے، تو بندوں کے حق بندوں پر بندوں کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بندوں کی حاجت اور کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بوڑھے کو سڑک پار کراؤ، ماں باپ کا حق ادا کرو، مقروضوں کے قرض ادا کرو، بے گناہ قیدیوں کو رہا کرو۔ تو اللہ کے حق میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندے اللہ کا حق ادا نہ کریں تو اللہ کی عظمت میں کمی آ جائے گی، ایسی نہیں ہوگی۔ لیکن بندوں کا حق اگر ادا نہ کیا جائے تو بندوں کی حاجت میں کمی آ جاتی ہے۔ کوئی مر جائے گا، کوئی زخمی ہوگا، کوئی بے چین ہوگا، کسی کی آنکھ پوری رات جاگتے گزرے گی، کسی کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، کوئی شوگر میں مارا جائے گا۔ بندوں کے حق ادا نہ کیے جائیں تو بندوں کو حاجت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ کے یہ نہیں مقصد، یہ نہیں فقہا کا کہ اللہ کے حق ادا نہ کرو۔ ایک نابینا آدمی چل رہا ہے اور آگے کنویں، اور ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اگر نفل پڑھنے والا نفل چھوڑ دے تو اللہ کے عظمت میں کمی کوئی نہیں آئے گی، لیکن نفل پڑھنے والا نفل کو پڑھتا رہے اور وہ کنویں میں گر جائے تو اس کی ذات کو حاجت پریشانی ہو جائے گی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کا حادثہ ہو گیا، اب اگر حادثے والے کا برابر وقت میں علاج نہ کروایا گیا تو مر جائے گا۔ لہٰذا شریعت فقہا کہتے ہیں، فقہا سمندروں کے اندر سے موتی نکالتے ہیں، دین کی حکمت کو جانتے ہیں۔ بندوں کا حق بندوں کی حاجت، مجبوری، کمزوری، تھکن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کا حق اللہ کی عظمت، قدرت، طاقت، ہیبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حق میں آگے پیچھے ہو جائے تو عظمت، قدرت، طاقت متاثر نہیں ہوتی، اور بندوں کا حق اگر ڈیو ٹائم پہ نہ دیا جائے تو ان کی حاجت، مجبوری، پریشانی، بے قراری، بے کلی، اضطرابیت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے عجم میں معاشرت کا شوق نہیں ہے، عبادت کا ذوق ہے۔ اس لیے عابدوں کے اندر ایک مزاج میں تندی، تلخی، ترشی، احساس برتری، کانٹ چھانٹ، تانا تشنی پایا جاتا ہے۔ آپ جب بھی کسی 100 سال عابد کو دیکھیں گے تو اس کے مزاج میں سختی ہوگی، تلخی ہوگی، ترشی ہوگی۔ وجہ وہ جو معاشرت کے حقوق تھے، بندوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، احترام سے پیش آنا، بندوں کی اذیتوں پہ صبر کرنا، یہ عبادت کے تکبر کو، بندوں کی تواضع مینٹین کر دیتی ہے۔ اور اگر بندوں کے ساتھ آدمی الگ تھلگ رہے، کسی سے بات چیت نہ کرے، کسی کی اذیت پہ صبر نہ کرے، کسی کے حق ادا نہ کرے، کسی کی کانٹ چھانٹ، تانا تشنی برداشت نہ کرے، تو عبادت تو 7 آسمانوں سے اوپر لے کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ بندوں کے حق دو، بندے کے ہر مخلوق کے حق دو، تاکہ معاشرہ حسین رہے۔ معاشرے کے خوشگوار ہونا عبادات کی وجہ سے نہیں ہوتا، معاشرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کو گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، جنازوں میں کام آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، پریشان کا ساتھ دیتے ہیں، تو بندوں کے اس کام کی وجہ سے معاشرے میں کشش آتی ہے، گریوٹی آتی ہے، مقناطیسیت آتی ہے، لوگ جڑ کے رہتے ہیں۔ عبادت تو تنہائی ہے، بند کمرہ ہے، حجرہ ہے، ذکر اذکار ہیں، مسجد ہے، نماز ہے، لیکن جو معاشرہ قرار پکڑتا ہے، معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ معاشرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گرد و پیش میں اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان اللہ کے کنبہ ہیں، دیوبندی اللہ کے کنبہ ہیں، بریلوی اللہ کے کنبہ ہیں، حنفی اللہ کے کنبہ ہیں، وہابی اللہ کے کنبہ ہیں، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، چڑیا ہو، طوطا ہو، فاختہ ہو، مینا ہو، کبوتر ہو، پودا ہو، امرود ہو، انار ہو، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور کنبے کے ساتھ اچھے رہو تو تمہارے اندر عبادات ڈنگ نہیں ماریں گی، کنبے کے ساتھ اچھا رہو تو معاشرہ جنت کا نمونہ بنے گا، کنبے کے ساتھ اچھا رہو تو تنہائیاں، ایسولیشن، ڈپریشن نہیں ہوگا، کنبے کے ساتھ اچھا رہو تو کسی کی راتیں بے خواب نہیں ہوں گی، تارے نہیں گنے گا، بے چین نہیں ہوگا، ہر آدمی دوسرے کو سہارا دے گا۔ تو ہمارے عجم میں کم نصیبی سے معاشرت کا شوق کم ہے، بندوں سے 5 وقت کی نماز پڑھے گا رات کو، لیکن مجال ہے کہ منافع کم کر جائے، مجال ہے ملاوٹ میں کم کر جائے، مجال ہے سالہ سال سے جانتا ہے کہ میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں، عمرے پہ عمرہ میری خالہ بیوہ ہے، میرے پھوپھا مفلوج ہیں، میری بھانجی اور بہن ہوئی، اس کا داماد، اس کا شوہر، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، عمرے 4 کر رہے ہیں،
گھر کی چیزیں نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ جو خلق خدا سے بے نیازی، بے اعتنائی، یہ فطرت میں آ گئی ہے، دوسرے کی پرواہ کوئی نہیں، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ تو معاشرت کا چیپٹر عابد کی عبادت سے لگنے والے ممکنہ تکبر کے ڈنگ سے بچاتا ہے۔ معاشرت کی پاسداری دنیا کو جنت بناتی ہے، آدمی کو تنہائیوں سے نکالتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور دنیا جنت مزاج بن جاتی ہے۔ یورپ کی جو ہم تعریف کرتے ہیں، جو بھی یورپ سے واپس آتا ہے یا دیگر ممالک سے واپس آتا ہے، تو سب سے پہلے تعریف کس چیز کی کرتا ہے؟ ان کی عبادات کی نہیں، ان کی معاشرت کی۔ دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، کم نہیں تولتے، اور یہ کبھی کسی کافر نے مسلمان کی تعریف کر کے اپنے کافروں کو نصیحت نہیں کی۔ کسی یورپ کے ملک کے رہنے والے نے پاکستانی کی، ہندوستانی کی یا بنگلہ دیش کی یا ایران کے لوگوں کی بات کر کے اپنے گوروں کو نہیں کہا تم ایسے بنو، لیکن ہم جمعے کے خطبات میں مسجد کے ممبر پر ان کی مثالیں کوٹ کر کے مسلمانوں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کتنے شکست خوردہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہم سے عبادات میں زیادہ ہیں، وہ تو بیت اللہ جاتے ہی نہیں، وہ تو حج کرتے نہیں، وہ تو زکوٰۃ دیتے نہیں، وہ تو نماز پڑھتے نہیں، وہ تو تلاوت کرتے نہیں۔ وہ ہم سے کس معاملے میں زیادہ ہیں؟ معاشرت میں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بندوں کے ساتھ ان کا رویہ، جانوروں کے ساتھ رویہ، جانور کسی گھر میں گھسا ہے، کوئی سانپ گھسا ہے، اس کو پکڑ کے اس کو ریسکیو کر کے جنگل میں چھوڑ کے آئیں گے۔ کوئی جانور سڑک سے گزر رہا ہے، مجال ہے کہ کوئی گاڑی ٹریفک چل جائے۔ اب یہ باتیں معاشرت سے تعلق رکھتی جو کہ ہمارا حسن تھا۔ تو ہمارے معاشرت کا چیپٹر ہے، معاشرت کا باب، معاشرت کی شاخ، معاشرت کا پہلو کمزور ہے۔ عبادت کا پہلو، نماز کا پہلو، تذکیر کا پہلو، تلاوت کا پہلو، حج عمرے کا پہلو، زکوٰۃ انفاق کا پہلو، یہ طاقتور ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عبادت کرنے والے عبادت کے باوجود ان میں نرمی، ان میں عاجزی، ان میں تواضع، ان میں مسکنت، ان میں وہ کم ہو رہی ہے۔ انا ولا غیری، میں ہی میں ہوں۔ اسلام نے کچھ تعلیمات دی ہیں معاشرت کے لیے۔ سب سے پہلا حق معاشرت کا والدین کا ہے۔ حسن سلوک کا سب کیٹیگرائز کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ حسن سلوک کے سب سے پہلے مستحق کسی کے والدین ہیں۔ قرآن والدین کے بارے میں بڑا حساس ہے۔ آپ اندازہ کریں، قرآن مجید جس آیت میں کہتا ہے بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرنا، یہ پہلی تعلیم ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ آگے کا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن مجید میں والدین کے ساتھ کبھی کسی تعریفی پہلو کا ذکر نہیں کیا گیا۔ والدین مومن ہوں، والدین متقی ہوں، والدین عالم ہوں، والدین عابد ہوں، والدین حاجی ہوں، نہیں نہیں، یہ نہیں، مطلقاً ایبسلیوٹ والدین۔ اگر تمہارے والدین ہیں کہاں کہ پھر ان کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کو یعنی دنیا کے ہر کسی قابل تعریف کے لیے کوئی نہ کوئی قابل تعریف پہلو نہ، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا زاہد ہے، یہ بڑا فقیہ ہے، کوئی نہ کوئی تعریفی پہلو ساتھ ہوتا ہے تو ہم تعریف کرتے ہیں۔ لیکن والدین کے لیے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ والدین کے ساتھ کوئی تعریفی پہلو ذکر نہیں کیا گیا۔ والدین 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 والدین، دونوں ماں باپ۔ کیا ماں کے باپ کے عظیم ہونے کے لیے ماں باپ ہونا کافی ہے؟ پانچوں عیب ہوں، کلمہ طیبہ سے محروم ہوں، فاسق فاجر ہوں، اس کا تعلق ان کے احترام کی کمی سے نہیں ہے۔ تو قرآن بڑا حساس ہے کہ والدین کے ساتھ یہ نہ کرو۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15-16 اگر آپ پڑھیں تو قرآن مجید نے والدین کے 4 احسانات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15-16، کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ڈینائی کر سکے، انکار کر سکے کہ میرے اوپر والدین کے یہ 4 احسان نہیں ہیں۔ اور جب وہ والدین احسان کر رہے تھے تو تم نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا آپ عالم تو ہو نہیں، آپ نماز تو پڑھتی نہیں، آپ ذکر تو کرتی نہیں، آپ حجاب تو کرتی نہیں ہو۔ اس وقت جب ہم ان سے فرائض حقوق لے رہے تھے تو ہم نے ان کی کسی ساتھ اضافی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اور جب ہم اپنے حقوق دینے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم ان کو ماپنے لگ جاتے ہیں شریعت کے میزان میں۔ کیوں؟ جب وہ ہمیں دے رہے تھے، اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے تھے، ہم نے اس وقت ان کو نہیں تولا نیکی میں، پاکیزگی میں، علم میں، طہارت میں، بس دیتے رہے، ہم لیتے رہے۔ تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15-16 میں 4 احسانات کا ذکر ہے۔ حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے تمہیں 9 مہینے اذیت کے ساتھ پیٹ میں رکھا۔ دنیا کا کون سا عابد، واعظ، امام کعبہ، محدث، شیخ الحدیث، پہلوان، طاقتور، وہ جو کہے کہ میں انڈے سے باہر آ گیا ہوں، میں پودے پہ لگ کے آیا ہوں، میں نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے نہیں رکھا؟ قرآن نے وہ احسانات گنوائے ہیں جو انشے کی ہیں، غیر متزلزل ہیں۔
جس کے آگے جواب کوئی نہیں. حملت امہ کرہا، تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، انکار کر سکتے ہو کرنے کے نہیں؟ جب 9 مہینے ماں کو تکلیف دے کر پیٹ میں رہے تو کیا تم نے مطالبہ کیا تھا ماما نماز پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو، حجاب کرتی ہو، کلمہ پڑھتی ہو، اسلام کی بیسک تعلیمات کو مانتی ہو کرنے کے نہیں؟ تو کہ جب فوائد لے رہے تھے تب جب ان چیزوں کو نہیں لیا تو جب دینے کی باری آئے تو اب تمہیں تولنے کا کیا حق ہے؟ دوسرا، وضعت ہو کو رہا، اس سے بھی دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا عالمگیر طور پر کہ ماں نے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر کے تمہیں جنم دیا، دردوں کی شدت میں، موت کی قربت میں، اپنی ذات کی فنا کو قبول کر کے تمہیں جنم دیا، چاہے وہ سیزیرین کیس ہو چاہے وہ نارمل کیس ہو. ماں موت کے قریب ترین ہو جاتی ہے، بالکل موت کے ساتھ مل جاتی ہے جب بچے کو زندگی دے رہی ہوتی ہے. تو دنیا کا کوئی انسان ہے جو کہہ سکے کہ نہیں اس وقت میری ماں نے یہ کام سے اس موت والے مرحلے سے نہیں گزری؟ یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا، حولین کاملین، 2 سال تمہیں دودھ پلایا. دنیا کا کوئی بچہ کالا ہو گورا وہ کہہ سکتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنی فیڈ خود لی، میں اپنے کھانے پینے کے لیے چلا گیا، میں نے فیڈر لے آیا، میں نے چیزیں. 2 سال تک ماں کی نکاحت لی اس نے، ویکنس لی اس نے، اور میرے کمزور وجود میں شباب بھرا، جوانی دی، طاقت دی. تو دنیا کا کوئی انسان اس کو انکار کرے کہ میں نے ماں کا دودھ نہیں پیا، یا میں نے ماں کے بچپن میں ماں کی ساری محنتوں کو نہیں لیا. اور چوتھا، کما رب یعنی صغیرہ، 15-16 سال تک باپ تو پالتا ہے. ہمارے مشرقی ممالک میں 25-25 سال تک اولاد بیکار رہتی ہے. یورپ میں جا کے چلو 16 سال میں یا 14 سال میں بچہ ارن کرنے لگ جاتا ہے، وائٹ واش کرے، گاڑیاں دھوئے، اخبار بیچے، کسی ہوٹل پہ جا کے کام کرے. ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بچے بھی باپ پال رہا ہوتا ہے. ایسے بھی منظر دیکھے گئے کہ شادی ہو گئی ارلی ایج میں، بچے ہو گئے، بیٹے کی رزق روزی بھی باپ دے رہا ہے، بیٹے کے بیٹوں کی بھی رزق روزی باپ دے رہا ہے. وہ جان رہا ہوتا ہے کہ میرے اس کام میں، میرے اس بچوں کی فلاں. تو یہ 4 احسانات ہیں جو قرآن مجید نے کہا کہ تمہیں ماں نے پیٹ میں رکھا، ماں نے جنم دیا، ماں نے سینے کا دودھ دیا، اور باپ نے تگاری اٹھا کے، دہاڑی کر کے، صبح سے شام تک دھند سے لڑ کے، بھوک سے لڑ کے، دھوپ سے لڑ کے، مزدوری کر کے. اور باپ کتنی ذلت کی باتیں برداشت کرتا ہے بچوں کو رزق روز دینے کے لیے. گھر کی 4 دیواری میں رہنے والوں کو عزت سے رزق ملے، اس احساس سے دب کر باپ کام کرتے ہوئے کتنے ذلت کے بول برداشت کرتا ہے. ایسے بول جو اس کو کچل دیتے ہیں. اگر گھر میں بچوں کے رزق روزی کا عزت والا تصور نہ ہوتا تو ان باتوں کو سننے کے بعد وہ پھٹ پڑتا، قتل کر دیتا. لیکن کتنے مشقت کے بول، ذلت کے بول، انا کے خلاف بول، رسوائی کے بول باپ اس لیے برداشت کر جاتا ہے. سر میں درد ہے، دکان پہ جا رہا ہے، جسم میں تھکن ہے، دہاڑی کر رہا ہے، وجود میں ٹوٹ پھوٹ ہے، مزدوری کر رہا ہے. کیوں؟ یہ ذلت کے نقشے وجود پہ اس لیے قائم کرتا ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں پلنے والے بچوں کو عزت سے رزق مل سکے. اس سے کون انکار کرتا ہے؟ تو پہلا حق حسن سلوک کا یا معاشرت کا والدین ہے. جس معاشرے میں والدین چلے جائیں اولڈ ہومز میں، یا والدین اپنے بچوں سے ڈرنے لگ جائیں، یا والدین بات کرتے ہوئے لفظوں کو چبا جائیں، یا والدین بچوں کے دوستوں کو بچوں کی شکایت کریں لیکن ساتھ گارنٹی لیں کہ میرا نام نہ بتانا، اس دور میں یہ پہلا حق برباد ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ وحد رشتہ ہے والدین جس کے لیے کوئی بیوی مسلمان ہونا ضروری ہے. والدین کی عزت کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ایک روایت میں کافر ہیں، بت تراش ہیں، بت گر ہیں. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو والد کہہ رہے ہیں کہ بت بیچو. تو اللہ نے کہا بت نہیں بیچنے، وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، لیکن حسن سلوک میں کمی نہیں کرنی. کہ اگر وہ کہیں شرک کرو تو کوئی شرک نہ کرنا، لیکن شرک جیسے موذی جرم کے انکار میں بھی لہجہ ہارش نہیں کرنا، زبان سے انگارے نہیں نکالنے، چہرے کو لال نہیں کرنا. ایک تو ہے نا کہ مناسب کاموں کے آگے، ایک ہے کہ سب سے خوفناک کام ہے شرک کرو، یہ باپ کا ہے. اس کام کے جواب میں بھی اچھا پھر یہ 4 احسان ہیں. اس 4 احسان کے مقابلے میں 4 مطالبے کیے ہیں کہ ماں باپ تمہارے اوپر انویسٹ کر چکے ہیں، تمہارے اوپر وجود دے چکے ہیں، تمہارے اوپر جان کا سودا کر چکے ہیں، تمہارے جنم کا باعث بن چکے ہیں، تمہیں تربیت کر چکے ہیں، تمہیں اس قابل کیا ہے کہ تم اب رزق روزی کے میدان میں جا چکے ہو.
تو اب ان 4 احسانات کا صلہ دو. لیکن اللہ کے شان کیا ہے کہ پھر بھی حالانکہ یہ رائٹ تھا، اگر صبح سے شام تک مزدوری کرتا تو شام کو مالک کا مزدوری دینا احسان نہیں ہے، حق ہے، فرض میں شامل ہے کہ مالک مزدوری دے. تو ماں باپ مزدوری کر چکے ہیں حمل کے روپ میں، ولادت کے روپ میں، رضاعت کے روپ میں، پرورش کے روپ میں کر چکے ہیں. لیکن اللہ کا احسان دیکھ کے اللہ کہتا ہے اس کے باوجود اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو وبالوالدین احسانہ، احسان کرو. حالانکہ یہ تو حق تھا، ان کی مزدوری کا حق تھا، حق دیں، لیکن قدرت کہہ رہی ہے احسان کرو. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے 4 مطالبے ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ادب سے پیش آؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ایسے رہو ماں باپ کے سامنے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. آپ نے کبھی دیکھو آدمی کے ناخن بڑھ جائیں تو ناخن میں کام کرتے کرتے مٹی آ جاتی ہے. پھر جو پاکیزہ مزاج لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، وہ جب اپنے ناخن کو دیکھتے ہیں اتفاقاً اور ناخن کے بڑے ہوئے حصے مٹی آ چکی ہے تو تھوڑی سی ناگواری آتی ہے. اس تھوڑی سی ناگواری کو اف کہتے ہیں عربی میں. اپنے ناخن کی میل دیکھ کر طبیعت پہ ہلکا سا جو بوجھ جاتا ہے، شفاف طبیعت کو، نفیس طبیعت کو، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. ماں باپ کے معاملے میں اف بھی نہ کرو. لیکن چہرہ لال پیلا ہونا، لفظوں کو آگ بنانا، لہجے کو انگارہ بنانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کہاں جا کے بات کرتا ہے، اخلاقیات کی بنیاد کہاں سے اٹھاتا ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹو نہیں. اس لیے کہ تمہارے بچپنے کے ایک ناجائز مطالبے کے جواب میں 10 دفعہ ان کا جی جی کرنا معمول تھا. کبھی بیٹا بات کر رہا ہوتا ہے، باپ 10 دفعہ جی، ماں 10 دفعہ جی، اور بڑھاپے میں اگر ماں ایک دفعہ بات کہہ دے، دوسری دفعہ کہہ دے ماں سن لیا ہے، صبر کرو میں کر یہ نہیں. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. حدیث صحیح میں آتا ہے والدین سے اچھا سلوک کرو، اولاد سے اچھا سلوک ہوگا. یہ تو نیندر ہے، یہ تو بیج ہے. تو پہلا حق یہ ادب سے پیش آؤ. جب وہ بوڑھے ہو گئے، لینے والے دینے والے لینے والے بن گئے، حکم چلانے والے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، حکم منوانے والے چارپے پہ ڈھیر ہو گئے، تو انٹائرلی 180 کے درجے پہ چیز بدل گئی. اب کیا کیا جائے؟ تو قرآن کہتا ہے جب تمہارے اندر شباب ہو، تم دینے والے ہو، وہ لینے والے ہو، تمہارا وجود ان کے لیے ایک طاقتور بن چکا ہے، اب کیا کرو؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اب اس قرآن کی اس آیت کی تعبیر دیکھیں. عرب شکاری مزاج لوگ تھے، ڈیزرٹ کے رہنے والے تھے. کوئی فاختہ دیکھی، کوئی تیتر دیکھا، کوئی ہرن دیکھا تو اس کو شکار کر کے کھا لیا. عربوں کے کھانا پینا تھا. اب ایک ہرن جا رہا ہے، عرب نے تیر مارا، ہرن کے تیر پار ہو گیا، ہرن تڑپ کے گرا. اس نے 2-4 کلبازیاں کھائیں، بھاگنے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں مٹی پڑ گئی، خون نکل گیا، بھاگ کے اس نے آ کے پکڑا. اب جب یہ ہرن بالکل نڈھال ہو چکا ہے، بھاگنے کے قابل نہیں، یا کوئی ہوا کا پنچھی ہے، فاختہ ہے، کوئی تلیر ہے، کوئی چکور، اس کو تیر مارا وہ گر گیا. اب اس کے پر جھڑ گئے، آنکھ ٹوٹ گئی، چونچ گر گئی، آنکھوں مٹی آ گئی، کلبازیاں کھائیں، بالکل بے بس ہو گیا، خون نکل گیا. اب یہ بالکل بے بس ہو کے پڑا ہے. وہ اب اس جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کو تصور میں سوچیں. وہ پرندہ نہ اڑنے کے قابل، نہ مزاحمت کے قابل، نہ پنجہ مارنے کے قابل، زخمی ہو کے پر کاٹ کے گرا پڑا ہے. اتنے میں شکاری پاس ہے، اس نے آ کے دیکھا تو اب یہ پرندہ ہلایا تو پرندے کے سانس ہیں لیکن اڑ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. تو قرآن کہتا ہے کہ جو نفسیاتی کیفیت اس پرندے کے سامنے شکار اور شکاری کے مابین ہوتی ہے، جوانی کی دہلیز میں اترنے والے جوانوں، تم جوانی میں ماں باپ کے سامنے یوں رہو جس طرح زخمی پرندہ شکاری کے سامنے پڑا ہوتا ہے. تو ہم تو شیر بن جاتے ہیں، ہماری آنکھوں میں لالی اتر آتی ہے، ہمارے لہجہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے ہونٹ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلا حق ہے، ادب سے پیش آؤ. فلا تخضعوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. ادب سے پیش آؤ. ادب کا پھول کو ملانے نہ پائے. اور دوسرا یہ ہے حق، چونکہ 4 احسان ہیں، دوسرا حق یہ ہے کہ محبت سے پیش آؤ. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کہ میرے محسن ہیں، میرے مربی ہیں، میرے عدم میں وجود سے آنے کا باعث ہیں، توانائیاں بھریں، شعور دیا، ایجوکیشن دی، فیسیں پے کی، پتہ نہیں کیسے کیسے کیا. اس تصورات سے لبریز ہو کر ماں باپ کو محبت سے نگاہ ڈالنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. ایک صحابی نے کہا اگر 100 دفعہ دیکھوں تو کہا 100 حج کا ثواب ہے. تو جس
کی وجود پر محبت کی نگاہ، محبت کے ڈالنے والے کی دنیا اور آخرت لبریز کر جاتی ہے، وہ وجود کتنا قیمتی ہے۔ اب اس میں بھی والدین کا صالح ہونا، پارسا ہونا، متقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ والدین ہونا، تمہیں شعور ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، تمہیں یقین ہے کہ تمہاری ماں ہے، بس تمہاری عظمت کے لیے یہ کافی ہے۔ تو محبت سے پیش ہو، ادب سے پیش ہو۔ اور تیسرا ماں باپ کا حق کیا ہے؟ حسن سلوک۔ جس طرح بچپن میں کما رب یعنی صغیرہ، مجھے بچپن میں پتہ نہیں تھا، ماں باپ بازار میں گئے تو دیکھا کہ ٹوپی گرم مل گئی، دیکھا تو یہ پھل نیا مل گیا، دیکھا تو کھلونا مل گیا، اس ٹوپی کا، پھل کا، شیرینی کا، غبارے کا، کھلونے کا، سائیکل کا بچے کو پتہ نہیں تھا۔ تو بچے کے لاشعور میں بھی نہیں تھا کہ ماں اس وقت وہاں بازار میں اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جو چیزیں شعور میں نہیں تھی ماں باپ وہ مہیا کرتے تھے۔ اب بچہ کیا کہتا ہے؟ جو چیز ضرورت ہو مانگ لیا کرو، تو یہ تو کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے۔ جس حاجت کی تمہارے شعور میں دستک نہیں تھی انہوں نے وہ پوری کر دی، اور تم ان سے ان کی حاجت میں سوال کے ذلت سے ان کو معمور کرنا چاہتے ہو۔ سوال تو ذلت ہے، تم تو مقام ذلت پہ لا رہے ہو اس کو کہ ابا جو چیزیں ضرورت ہو مانگ لیا کرو۔ تو کیا بچپن میں یہ نیندرا تھا کہ مانگا گیا تھا، یا شعور میں نہ آنے والی چیزوں کو پورا کیا گیا تھا؟ اب اگر وہ مانگنے کے بعد دیا تو یہ تو ظلم ہے۔ نیندرا یہ ہے کہ ہم بھی ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ پتہ ہوتا ہے وہ ابنائے جنس ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ماں کو کیا پسند ہے، مجھے پتہ ہے کہ باپ کو کیا پسند ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، پھل ہے۔ تو کبھی کبھی تو میں اپنے آپ کو تکلفاً اس مقام پہ کھڑا کروں جس مقام پہ ماں باپ نے سالوں تک میری ضروریات کو پورا کیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، حالانکہ عرب ماں کے ساتھ کھانا شوق سے کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اس لیے کہ کبھی کبھی عربوں کو گوشت محبوب تھا، ان کی طبیعت میں گوشت کی رغبت تھی۔ میں اور ماں کھانا کھا رہے ہیں، تھال میں بوٹیوں کی پڑی ہیں، بوٹی ایک ران کی ہے، بوٹی فلان، ماں کو ایک بوٹی پسند ہے، اور میں نے لقمے سے بوٹی پہلے اٹھا لی تو ماں پہ بوجھ آئے گا۔ میں کہتا ہوں ماں کھا لے، باقی چیزیں میں کھا لوں گا۔ ماں کو جو یہ ہے حسن سلوک۔ ابن عمر رضی اللہ سے کسی نے پوچھا، میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا، فرمانے کہ سردی کی راتوں میں جب تو نے پیشاب کیا تھا اور ماں نے ٹھنڈا جگہ پہ اپنا گرم وجود رکھ کے ایک بے ساختہ سسکی لی تھی، ایک سسکی کا بدلہ بھی نہیں ہے۔ سردی کی 12 گھنٹے کی رات، بچے نے پیشاب کر دیا، اب بچے کو گیلی جگہ پہ سلاؤ یا اپنا پہلو گیلی جگہ پہ رکھ دو تو پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ تیری ماں نے اچانک اپنا پہلو تیری پیشاب والی جگہ پہ رکھا تو بشری تکا سے جرجری ہوئی، تو وہ جو ایک جرجری اور ایک شوق سا پہنچتا، تیرا یہ اٹھا کے طواف کرنا اس کے برابر بھی نہیں ہے، تو پوری عمر کے وفاؤں کا صلہ چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں مادیت نے اس رشتے کو کملا دیا۔ قرب قیامت کی علامت میں یہ ہے کہ بیٹے ماں کے سامنے، باپ کے سامنے یوں رہیں گے جیسے مالک نوکر کے سامنے رہتا ہے، بیٹیاں ماں کے سامنے یوں رہیں گی جس طرح مالکن نوکرانی کے سامنے رہتی ہے۔ نوکرانی کی جان نکلی ہوتی ہے کہ مالکن اوپر پھر رہی ہے، یہ کیوں نہیں کیا؟ نوکر کی جان نکلی ہوتی ہے کہ مالک سامنے کھڑا ہے۔ یعنی بیٹے اور بیٹیوں کا رویہ یوں ہوگا جس طرح نوکرانی کے سامنے مالکہ ہوتی ہے، نوکر کے سامنے باپ مالک ہوتا ہے، یوں سینیریو بدل جائے گا۔ تو ادب کریں، محبت کریں میں اور آپ، اور حسن سلوک سے پیش ہیں۔ اور چوتھا ہے کہ اطاعت کریں۔ آپ ادب کی انتہا دیکھیں، ابراہیم نبی کتنا متنفر ہوتا ہے شرک سے۔ نبی کی بعثت شرک کی جڑوں سے اکھیڑنا ہوتا ہے۔ نبی کو جتنی گھن اور نفرت اور خوف شرک سے ہوتا ہے، کس سے نہیں ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جب تمہارا باپ کہے نا شرک کرو، فلا تطعہما، شرک نہ کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن لہجے کی مٹھاس زائل نہ ہونے دینا۔ یعنی شرک کے انکار میں بھی لہجے کی نفاست، شفافت، شہد پنا۔ ہمارے بڑے سے بڑا دیندار بھی لہجے کو ماں باپ کے سامنے وہ نہیں سنبھالتا جو ابراہیم علیہ السلام کو مشرک باپ کے سامنے لہجے کو سنبھالنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عابد دیندار میں بات بات پہ پھٹ پڑنے کا رویہ کیوں ہوتا ہے کہ عابد دیندار معاشرت کی وادی پرخار میں اترا نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ حقوق ادا کرنے، اس سے عبادت کے ممکنہ لگنے والے تکبر کا ڈنگ زمین پہ آ جاتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور چوتھا یہ ہے کہ اطاعت کرو کہ ماں باپ جو کہیں
مہنگے درخت تھے کھجوروں کے، تو ابن عمر رضی اللہ کو ماں نے کہا کھجور کے تنے کے بیچ میں، عربوں کے ہاں کھجور کے تنے کو کاٹو اور اس کے بیچ میں کوئی چیز نکلتی تھی وہ پسند تھی، تو مجھے وہ کھجور کا تنا، پھل نہیں، کھجوریں نہیں، درخت کاٹو اور اس میں سے وہ حصہ نکالو جس کے خاص ذوق ذائقہ ہوتا تھا۔ ابن عمر کہا کرتے تھے ماں یہ کون سی بات ہے، تیرے کام کی اطاعت کے لیے میں سارے مدینہ کے درخت کاٹ سکتا ہوں، اطاعت کرو۔ پرندے جب پرواز کے قابل ہو جاتے ہیں تو انہیں گھونسلے میں بیٹھے بوڑھے ماں باپ کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جس گھونسلے کی تعمیر تشکیل میں چڑیوں نے کہاں سے تنکے اکٹھے کیے، پھر کس طرح پرواز کی قربانی دی، پھر کس طرح گھنٹوں اس چھوٹے سے گھونسلے میں بیٹھے رہے، پھر کس طرح اپنے وجود کی حرارت سے اس کو سینچا، اور کس طرح انڈوں کو بارش سے دھوپ سے بچایا۔ جب وہ انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں اور بچوں کے پروں سے ہوا گزر جاتی ہے، پھر ان پرندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گھونسلہ کہاں گیا، بوڑھے پنچھی کہاں گیا، ان کی خالی آنکھیں کہاں گئے، ان کی شفقت۔ ہمارے ہاں بھی شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ جب نوکری لگ جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر ذوق آگے چلا جاتا ہے، بوڑھوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بوڑھے کبھی کبھی دبے روزوں میں کبھی کبھی چکر لگا لیا کرو، اس چکر میں بھی اتنی اداسی ہوتی ہے، اتنی خواہش ہوتی ہے، اتنی فرمائش ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی مصروفیات کا ریلا اور بچوں کا ریلا پھر بھول جاتے ہیں کہ وہ پنچھی، وہ تنکے، وہ نشیمن، وہ انڈے، وہ سینچنا، بس پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ اولڈ ہوم کے منظر آہستہ آہستہ پاکستان میں رقم ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ کی خدمت، حسن سلوک رزق کے بڑھنے کے بڑے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، یقینی ذرائع۔ دکان یقینی ذریعہ نہیں ہے، کھیتی باڑی یقینی ذریعہ نہیں ہے، ملازمت یقینی ذریعہ نہیں ہے، اقتدار میں آنے کی الیکشن کمپین کے بعد جیتنا ہارنا یقینی ذریعہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا یہ یقینی ذریعہ ہے۔ اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، ولادت سے لے کر نوکری میں لگنے کے درمیان تک جو ماں باپ کے اخراجات ہیں اس کو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر لو تو وہ لاکھوں میں جا کے چلے جاتے ہیں۔ جب میں رزق روزی کے قابل پہلی تنخواہ لی، اس سے پہلے تو ماں باپ لگاتے رہے نا، پیدائش کے وقت سے لے کر پہلی تنخواہ کے لینے تک درمیان میں جو ماں باپ نے خرچ کیا اس کو کبھی کیلکولیشن کر لیں۔ یعنی ماں باپ کو ویسے نہ بھی دیں، ماں باپ نے جو انویسٹمنٹ کی ان کو سائلنٹ پارٹنر تصور کر لیں کہ ماں باپ نے اس رزق روزی کے آبرومندہ وسائل کے لیے مجھے اتنے انویسٹ تو کیے نا، اس کو سائلنٹ پارٹنر گن لیں تو بھی ان کا حق ہے۔ لیکن تین چیزیں بلا مشروط ہیں، ادب بلا مشروط ہے، وہ کافر ہوں فاسق ہوں، محبت بلا مشروط ہے، حسن سلوک بلا مشروط ہے، اطاعت مشروط ہے۔ ہمارے ہاں حسن سلوک کے اولین مستحق ماں باپ اس وقت تنہائیوں میں ہیں، بچوں کی بے نیازیوں میں ہیں۔ میں نے ایسے 20 اولادوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ ان کے ممکنہ رویوں کے ڈر کر ان کو نصیحت کرنے کا فن بھول چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہے لال پیلا، قرآن کہتا ہے وہ غلط کام کا حکم دیں، لہجے کی شیرینی پھر بھی زائل نہ ہو، اور ہمیں وہ کہتے ہیں سر شام آ جایا کرو، رات کو دیر تک جاگا نہ کرو، میکسیمم موبائل یوز نہ کیا کرو، ہلکا احباب کے انتخاب میں غلطی نہ کیا کرو، تو ان کے معروفات مبنی برحق ہیں، اور اس کے جواب میں جو ہماری بدن بولی ہے ایسے جیسے وہ کافرانہ حکم دے رہے ہیں، اور قرآن ان کو یہاں تک رائٹ دے رہا ہے کہ وہ کافرانہ حکم دیں، فلا تطعہما، نہ مانو، لیکن پھر یہ اللہ کیا کریں؟ اب کافرانہ حکم کے مقابلے میں حمیت کا آنا، غیرت کا آنا، دینی جذبے کا آنا، یہ فطری بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا اور ان کا مسئلہ ہے، تم اس معاملے میں زیادہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ظاہر کوشش نہ کرو، نماز نہیں پڑھتے، کلمہ نہیں پڑھتے، شرک کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ میرا ان کا مسئلہ، تمہارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تمہارے اوپر ان کے 4 احسانات تو ہیں نا، تمہیں انہوں نے پیٹ میں رکھا، تمہیں انہوں نے جنم دیا، تمہیں انہوں نے دودھ پلایا، تمہارے اوپر انہوں نے 20 سال تک انویسٹمنٹ کی۔ تم اپنے معاملات کو سوچو، میرے معاملات کی حق تلفی کے معاملے میں تم اپنے لہجوں کو آگ نہ بناؤ۔ میرا ان کا معاملہ، میرے اور ان کے معاملے کو بنیاد بنا کر تمہیں ہارش ہونے کی، سخت ہونے کی، تلخ ہونے کی، تمہ مزاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو پلائٹ رکھو، چونکہ تمہارے اوپر احسانات ان کے جب والدین احسانات کر رہے تھے کبھی نہیں پوچھا تھا تم مومنہ تو ہو نہیں، تم عابد تو ہو نہیں، اس وقت اگر ان کے کریکٹر کو ڈسکس نہیں کیا تو آج تمہیں کریکٹر ڈسکس کرنے کی ضرورت پیش کیوں آ گئی جب تمہیں دینا پڑ رہا ہے؟
لیتے ہوئے تمہیں ان کے کریکٹر کو ڈسکس نہیں کیا، دیتے ہوئے تم ان کی باتیں کرتے ہو، جی ابا یہ کرتا ہے، ابا یہ کرتے ابا یہ کرتا ہے، تو جب 4 احسانات لے رہے تھے تب تو کبھی ڈسکس نہیں کیا، اس وقت اگر ان کا کریکٹر زیر بحث نہیں تھا تو اب تم اپنے مہربانی کرو، میں جانوں وہ جانے ان کی اعتقادی غلطیاں، عملی غلطیاں، قولی غلطیاں، فعلی غلطیاں، میرے ساتھ معاملہ ہے صاحبہما فی الدنیا معروفہ، تم ان کے ساتھ معروفات میں حسن سلوک سے، تو مشکل کام ہے لہجے کی حفاظت۔ بڑے بڑے دیندار ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، لیکن ماں باپ جب کسی معاملے میں مداخلت کرتے ہیں تو لہجہ پھٹ جاتا ہے، روئی کا صحرا بن جاتے ہیں، آگ بن جاتے ہیں، تندور بن جاتے ہیں، ایندھن بن جاتے ہیں، ہیٹر بن جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ غنچے گلاب بنتے ہیں باد نسیم کے نرم جھونکوں سے۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں لہجوں کی حفاظت سے، لہجوں کی نفاست سے، اور یہ حفاظت اور اظہار قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں آتا ہے کہ دونوں پیک پہ کھڑے ہیں، ابراہیم کہاں ہیں، آزر کہاں ہیں۔ میرے اور میرے باپ کے درمیان جو رتبے کا فاصلہ ہے وہ ابراہیم اور آزر جتنا نہیں ہے۔ میں ازہد نیک سے ہی مقام ابراہیم پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ ازہد گنہگار سے ہی مقام آزر پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن آزر کے معاملے میں ابراہیم کو لہجے سنبھالنے کی حفاظت قرآن سے ثابت ہے۔ میرا باپ تو آزر کے مقام پہ نہیں ہے اور میں مقام ابراہیمی پہ نہیں ہوں، تو اتنا بودھ بھی آ جائے، اتنا گیپ بھی آ جائے، پھر بھی لہجوں کو سنبھالنا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔